یہ ہے سمد ندیم، جو پیدا ہوئے کویت میں، بڑے امریکہ میں ہوئے اور شہریت پاکستانی ہے۔ سمد 8 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ آئے تھے۔ تب سے لے کر آج تک انہوں نے امریکہ سے باہر قدم نہیں رکھا۔ ان کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے کسی اور ملک کا سفر کیا تو وہ واپس امریکہ نہیں آ پائیں گے۔ امریکی ادارے US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے مطابق امریکہ میں سمد جیسے تقریباً 7 لاکھ افراد ہیں جنہیں ان کے بچپن میں امریکہ لایا گیا تھا اور جن کی امریکہ میں موجودگی غیر قانونی ہے۔ 2012 میں صدر اوباما نے ایک قانون کے ذریعے ان افراد کو امریکہ سے بے دخل کرنے پر وقتی پابندی عائد کی تھی، لیکن موجودہ انتظامیہ اس پالیسی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ میرے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں گاڑی نہیں چلا سکوں گا، میرے پاس امریکہ میں کوئی قانونی دستاویز نہیں ہوں گے، مجھے ایک چھوٹی سی غلطی پر بھی ملک سے بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اگر مجھ سے پوچھ گچھ کرتا ہے اور میرے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہوں تو وہ مجھے حوالات میں بند کر سکتے ہیں اور مجھے خاموشی سے اپنے والد کی طرح ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ سمد کا کہنا ہے کہ مستقل غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے وہ اپنی گریجویشن بھی مکمل نہیں کر پائے۔ اب وہ ایک غیر سرکاری ادارے کے لیے کام کرتے ہیں اور معاشرے میں اپنے جیسے لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں امریکہ کے علاوہ کسی اور دوسرے گھر کو نہیں جانتا۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان جیسی جگہ رہنا میرے لیے کیسا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی ڈراؤنا خیال ہے اور میں واقعی یہ امید کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہ ہو۔ پاکستان میرا گھر نہیں ہے۔ لوگ وہاں پر مجھے اتنا ہی غیر ملکی سمجھتے ہیں جتنا کہ یہاں پر سمجھتے ہیں۔ میرے پاس زبان کی مہارت بھی نہیں جس سے میں وہاں لوگوں سے بات کر سکوں۔ میں ایک پاکستانی ہوں ہی نہیں، میں وہاں کبھی فٹ ان نہیں ہوں گا۔ سمد 8 سال کے تھے جب ان کے والد کو پاکستان بھیج دیا گیا تھا۔ ان کی والدہ امریکی شہریت کے لیے اپنی طویل قانونی جنگ ہارنے کے بعد اس وقت ملک بدری سے بچنے کے لیے ایک چرچ میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور 2 سال قبل ان کی بہن ایک کار حادثے میں فوت ہو گئیں۔ سمد کا کہنا ہے کہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر موجود افراد کے لیے لوگوں کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ جن حالات کی وجہ سے میں آج یہ دن دیکھ رہا ہوں ان کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ میرا گھر نہیں ہے۔ اگر لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے تو میں اس کے لیے ہر روز جدوجہد کروں گا، اپنی پوری طاقت سے کروں گا، کیونکہ مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ سمد اور ان کے جیسے لاکھوں افراد کو امریکہ میں مستقل طور پر رہنے کی اجازت دینے یا نہ دینے کی سیاسی کشمکش کئی سالوں سے جاری ہے، اور جب تک یہ بحث مکمل طور پر حل نہیں ہوتی تب تک سمد کا ہر دن بے یقینی سے شروع ہو کر نا امیدی پر ختم ہوتا رہے گا۔ آفتاب بورکا، اردو VOA، کالامزو، مشیگن۔ رپورٹ میں اوباما دور کے جس امیگریشن قانون کا ذکر ہے اس کا نام ہے ڈاکا یا ڈیفرڈ ایکشن فار چائلڈہڈ ارائیولز، اور یہ رپورٹ جو آپ نے دیکھی ہے اس کے پروڈیوسر آفتاب حسین بورکا اس پر ڈیٹرائٹ مشیگن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آفتاب، یہ بتائیے کہ یہ قانون کیا ہے اور کیوں متعارف کرایا گیا تھا؟ جی عائشہ، جیسے سمد نے اپنے انٹرویو میں بتایا، یہی حالت تھی امریکہ میں اللیگل امیگرینٹ اور اللیگل لوگ جو موجود تھے، جن کو ایز اے چائلڈ، بچے جب وہ تھے امریکہ میں آئے تھے، نہ وہ کسی لیگل سسٹم کا حصہ بن سکتے تھے، نہ کہیں کام کر سکتے تھے، نہ کوئی ٹیکس پے کر سکتے تھے۔ صدر اوباما نے 2012 میں جو ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا۔ اس میں 2 چیزیں اہم تھیں۔ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ سمجھ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، تقریباً 7 لاکھ ہیں، ان کو ایک یہ گارنٹی دی جائے کہ آپ کو امریکہ سے ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا ان کو ورک پرمٹ دیا جائے گا تاکہ یہ لوگ شیڈو سے باہر آئیں، بڑے لارجر سسٹم کا حصہ بنیں اور اپنی زندگیاں جو ہیں بغیر خوف سے جئیں۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ان کو سٹیزن شپ ملے گی، لیکن ایٹ لیسٹ ان کو یہ کمفرٹ دیا گیا تھا کہ آپ کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا اور آپ فخر سے امریکی سسٹم کا حصہ بنیں۔ لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے اور صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے چارج لیا تو انہوں نے اس پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کی، ایک ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا جس کے تحت وہ تمام پروٹیکشن جو صدر اوباما نے دی تھی وہ ختم ہو گئیں کچھ عرصے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد کچھ اسٹیٹس ہیں US کی جنہوں نے اس قانون کو عدالتوں میں چیلنج کیا، اور فی الحال اور ابھی جو یہ مقدمہ جو ہے اس قانون کے حوالے سے وہ ابھی عدالتوں میں چل رہا ہے، اس پر کوئی فائنل فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا ہے۔ آفتاب بورکا ہمیں ڈیٹرائٹ مشیگن سے جوائن کر رہے تھے۔ آفتاب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔